سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مولوی صاحب ہیں جناح کیپ پہنے ہوئے، وہ رمضان مبارک کے سحری کے حوالے سے کچھ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے پہلے آپ یہ سنیں۔ کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر کھانا آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد بھی۔ اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو اور کھانا میرے پاس کام ہو گیا ہے لہذا تم نے جو ہے وہ جلدی سے بریک کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جی، تو یہاں پر انہوں نے یہ جو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جب تک اذان نہ دیں تم کھانے سے ہاتھ نہ روکو، بلال رضی اللہ عنہ کی جب تم اذان سنو تو کھانا کھاتے پیتے رہو، اس حدیث پاک کو سحری کے آخری وقت کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنی ہے، جبکہ یہ حدیث احادیث مبارکہ کی کئی کتب کے اندر ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، اور کثیر شارحین نے اس حدیث کی شرح بیان کی۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ اس کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری کا جو آخری وقت ہے، سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ اس کی شارحین نے علماء نے کئی وجوہات بیان کیے، کیونکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان پڑھتے تھے اس اذان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سحری کے لیے گھروں کو چلے جائیں، سحری کی تیاری کر لیں، سحری کھا لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو اذان پڑھتے تھے وہ فجر کا وقت طلوع ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی تھی۔ وہ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تہجد کے لیے اذان پڑھتے تھے، عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ فجر کی اذان پڑھتے تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر دو اذانیں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی اور ایک فجر سے پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، تہجد کی اذان۔ تو وہ جو تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، حدیث کا مطلب یہ ہے، اس پر یہ مولوی صاحب جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کے اپنے اسکالرز نے ان حدیث کی جو شروحات بیان کی ہیں ان میں انہوں نے لکھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو اذان ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی اذان ہے۔ اور یہ اس کو چونکہ ہمارے یہاں پہ رائج نہیں ہے، ہمارے یہاں پر فجر کی ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور یہ مسئلہ اس فجر کی اذان پہ فٹ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بقرہ کی 187 جس میں اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح حکم دے دیا گیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر جدا نہ ہو جائے۔ تو وہ جو سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جدا ہونے کا مطلب ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو اور فجر کا وقت شروع ہو۔ دس از دا لاسٹ سائٹ آف سحر، یہ سحری کی آخری لمحات ہیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور پھر آگے فجر کا شروع ہو، اذان فجر کے وقت میں دی جاتی ہے۔ انہوں نے اب وہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ تو اپنی اٹکل سے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہیں، شارحین نے بہت اچھی اس کی شرح فرمائی، بلکہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں بالکل واضح حکم ارشاد فرمایا گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے بھی اس حوالے سے کافی کلام فرمایا۔ چونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ایک نئے سے نیا شوشہ نئے بات جو ہے نا وہ اڑتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو، تاکہ ہم مشہور ہو جائیں، تاکہ ہمیں ویوز مل جائیں، سبسکرائبر مل جائیں۔
اللہ کے بندے کیوں غلط مسئلہ بیان کر کے حدیث کا غلط مفہوم لوگوں کو بتا کر گمراہ کر رہے ہو اور لوگوں کے لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو؟ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ سے خوف نہیں آتا؟ رمضان کے مہینے میں بھی یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ غلط مسئلے بیان کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے جو نام نہاد سکالر ہیں ان سے بچنے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے علماء کو سننے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔